صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو صلی علی صلی علی صلی علی پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑی عطا ہم سب پر کہ ہم ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک گھڑیوں میں آقا علیہ السلام کے پیکر جمال کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ سیدی شیخ الاسلام حضور ڈاکٹر محمد طاہر القادری مداظ اللہ العالی کی بڑی خوبصورت کتاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر جمال، اس کتاب کا ہر روز ہم ایک چیپٹر جو ہے وہ پڑھتے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ آج اس کی 14ویں نشست ہے۔ آج کی نشست میں اس کتاب کے 14 چیپٹر جو کہ وصف صوتی ہی آقا علیہ السلام حضور سرور کائنات تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کے بارے میں جانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک میں لسانی وقار اور عدیم المثال خطیبانہ دبدبا اور فصیحانہ تنتلا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم عرب اور عالم انسانیت میں سب سے زیادہ فصیح البلیغ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے میں دلوں میں اتر جانے اور روحوں میں سما جانے والی ایک بڑی خوبصورت دلکشی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو دور و نزدیک میں موجود 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسے سنا جیسے کہ ان میں سے ہر ایک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مخاطب ہوں۔ ایک ایک لفظ ان کی سماعتوں سے ہوتا ہوا ان کے ذہنوں اور ان کے دلوں کی تختیوں پر نقش ہوتا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کی دل نشینی اور دل پذیری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک قول صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہ مجمعین کے دلوں کی انگوٹھیوں میں موتیوں کی طرح جڑتا چلا گیا۔ پھر ہر ایک لفظ انہوں نے بغیر کسی کمی بیشی کے آنے والی نسلوں کو منتقل کیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عشاء میں سورہ 3 کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور میں نے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش الحان اور اچھی قرات کرنے والا نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے صحیح بخاری کی کتاب الاذان اور باب القرات فی العشاء میں ہے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں بڑا وقار اور دبدبا تھا، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ الطبرانی فی المعجم الکبیر میں ہے۔ حضرت جبیر بن موتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز اور لہجے میں خوبصورت نغمگی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منام خطبہ ارشاد فرمایا، سو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کان ایسے کھول دیے کہ جو کچھ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے ہم دور و نزدیک اپنے اپنے ٹھکانوں پر موجود ہو کر بھی اس خطبہ مبارک کے ایک ایک لفظ کو بتمام و کمال حرف بحرف سن رہے تھے۔ یہ تھی کچھ احادیث مبارکہ کا بیان آقا علیہ السلام کی آواز مبارک کے بارے میں۔ دوبارہ حاضر ہوں گے کل آقا علیہ السلام کے گوش اور سماعت مبارک کے بیان کے ساتھ۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا، دیکھنا نہ بھولیے گا کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔